بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، جمعے کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کریں، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ آج الحمدللہ ہماری گفتگو کا موضوع پچھلے جمعۃ المبارک والا ہی ہے، مکہ اور مدینہ کے فضائل۔ الحمدللہ یہ دو نام ایسے ہیں کہ عاشقوں کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ہمارے دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے ہماری محبتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ہم دل جلے ہیں کس کے، ہٹ فتنوں کے پر کالے، کیوں پھونک دوں ایک اوف سے، کیا آگ لگائی ہے۔ اور عشق کی بات کرتے ہوئے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے ہیں، یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ گرمی محسوس نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اگ تے عشق دو میں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، پر عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو می تے پانی، مینو دسو عشق دا دارو کیڑا، او بلے شاہ اوتے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈیرا۔ بھئی جہاں عشق ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پھر محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے، یار ہی یار ہے۔ وہ بندے کا محبوب ہی وہاں ہوتا ہے، وہاں کوئی دنیا کی دوسری چیز نہیں ہوتی، کوئی چیز اس بندے کو آ کے تنگ نہیں کر سکتی، بجلی ہو نہ ہو، گرمی کی شدت ہو نہ ہو، اگر محبت ہے تو پھر یار مصطفیٰ کی گفتگو ہوگی بس۔ تو یہاں پہ ہمیں صرف محبت کی بات کرنی ہے، مدینے والے کی بات کرنی ہے، مدینے کی بات کرنی ہے، کعبۃ اللہ کی بات کرنی ہے، مکے کی بات کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے نا جی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ وہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی دوسرے سپارے کے اندر آتی ہے کہ جس میں اللہ نے صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کا نام لے کر ذکر خیر فرمایا۔ ان پہاڑیوں کی کیا عظمت ہے، کیا رفعت ہے، کیا بلندی ہے، کیا مقام ہے، کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، پھر یہ نہیں کہا کہ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، نہیں، میرے رب نے فرمایا میری نشانی ہے، من شعائر اللہ، یہ میری نشانی ہے۔ مالا وجہ کہا یہاں میری ایک بندی دوڑی تھی، وہ نبیہ نہیں ہے، وہ نبیہ ایک نبی کی ماں ہے، دوسرے نبی کی زوجہ ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں۔ اگر اس کے قدموں میں اتنی برکت ہے کہ جس پہ قدم لگ جائیں اللہ قرآن میں اس کا ذکر فرمائے اور اپنی نشانی قرار دے، ذرا مجھے بتاؤ یہ تو نبی کی ماں کا عالم ہے، نبی کی بیوی کا عالم ہے، تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کی ماں کا یہ عالم، نبی کی زوجہ کے قدموں کا یہ عالم ہے، پھر نبی کا عالم کیا ہوگا، اس بیٹے کا عالم کیا ہوگا، اس شوہر کا عالم کیا ہوگا۔ پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، اگر ان نبیوں کے قدموں میں اتنی برکت ہے، ان نبیوں کے امام کے قدموں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات پہلے بھی واضح کی تھی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ساری وضاحت آپ نے پہلے سنی۔ میرے رب نے مکہ کی قسم اٹھائی،
صفا مروہ کی وجہ سے اٹھائی؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے نہیں. جواب آیا نفی میں. مکہ کی جو قسم میرے رب نے اس شہر کی، اس زمین کی اٹھائی، صفا مروہ کی اٹھائی وجہ سے اٹھائی؟ نہیں. خانہ کعبہ کی وجہ سے اٹھائی؟ کہا نہیں. حجر اسود کی وجہ سے اٹھائی؟ کہا نہیں. حتیم کعبہ کی وجہ سے اٹھائی؟ کہا نہیں. مقام ابراہیم کی وجہ سے اٹھائی؟ کہا نہیں. جبل رحمت کی وجہ سے اٹھائی؟ کہا نہیں. عرفات کی وجہ سے اٹھائی؟ کہا نہیں. منی کی وجہ سے اٹھائی؟ کہا نہیں. مزدلفہ کی وجہ سے اٹھائی؟ کہا نہیں. جبل ابی قبیس کی وجہ سے اٹھائی؟ کہا نہیں. قرآن نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں کہ میرے رب نے اس جگہ کی قسم کیوں اٹھائی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر میں تو رہتا ہے. محبوب اس شہر میں تو رہتا ہے. تیرے جو قدم لگے ہیں، میں نے صفا کو بھی عظمت دی ہے تیرے قدم کی وجہ سے، میں نے قبلے کو بھی عظمت دی ہے تیرے قدم کی وجہ سے، عرفات و مزدلفہ کو عظمت دی ہے تیرے قدم کی وجہ سے، جبل رحمت کو رحمت کا پہاڑ بنایا تیرے قدم کی وجہ سے، جبل ابی قبیس کو بھی عظمت دی ہے تو تیرے قدم کی وجہ سے دی. تو یہ عظمتیں اور رفعتیں یہ تمام کی تمام اگر میرے رب نے کائنات کے اندر جس کو بھی عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ کے قدم کی وجہ سے عطا فرمائی ہے. یہ بات یاد رکھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عالم دنیا کے اندر 63 برس کی زندگی کو گزارا ہے. 63 سال آپ نے اپنی زندگی کے لمحات کو اس دنیا میں گزارا ہے. ان 63 سالوں میں میرے حضور 53 سال، اللہ اکبر، 53 ایئرز میرے آقا علیہ السلام مکہ میں رہے ہیں. 10 سال حضور مدینہ میں رہے ہیں. زیادہ عرصہ کہاں گزرا ہے؟ مکہ میں. تھوڑا عرصہ کہاں گزرا ہے؟ لیکن ہر زبان پہ مدینہ مدینہ. کوئی مکہ مکہ کرتا نظر آیا؟ مکے کی فضیلت کم نہیں ہے. میرے حضور نے خود بیان فرمائی ہے. میرے آقا نے فرمایا او بندو، اپنے گھر میں نماز پڑھو گے تو 1 نماز کا ثواب ہے، وہی نماز مسجد میں آ کے باجماعت ادا کرو گے 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور وہی نماز میری مسجد میں پڑھو گے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. آگے بات یہاں میرے حضور نے آگے فضیلت کی بات سنو. میرے آقا نے فرمایا یہی نماز جو تم نے میری مسجد میں پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب پایا، جا کے حرم کعبہ میں پڑھو، اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. مکے کی فضیلت کم نہیں ہے. مکے کی فضیلت، مکے کی عظمت بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑی ہے، لیکن زبان پہ مدینہ مدینہ کیوں ہے؟ ہر بندہ مدینہ مدینہ کر رہا ہے، ہر بندہ اللہ. یہاں پر نا میرے امام نے چند اشعار لکھے، میں وہ پڑھ نہ دوں آپ کے سامنے. میرے امام فرماتے ہیں کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر، ساری بہار دھولنوں میں دھولا کے گھر کی ہے. کعبہ دلہن ہے تربت عطر نئی دلہن، یہ رش کی آفتاب و غیرت کمر کی ہے، دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. سر سبز وصل یہ ہے سیاہ پوش جربو، چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. ان اشعار کی میں وضاحت کرتا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت نے اردو میں لکھے ہوئے. ہم اردو دان ہیں، ہماری قومی زبان اردو ہے، لیکن ہمیں اردو بھی صحیح طریقے سے سمجھ کوئی نہیں آتی، کیونکہ یہ اماموں کے امام کی اردو ہے. کیا خیال؟ آپ فرماتے ہیں کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر. بے شک انجمن آرا دلہن اس کو کہتے ہیں جو بنی سنوری بڑی سج دھج کے ساتھ دلہن سواری گئی ہو، بہت خوبصورت. کہا یہ ہمارا اعتراف ہے، بے شک کعبہ بڑی سونی دلہن ہے، کعبہ بڑا پیارا ہے. لیکن آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن دلہنوں میں ساری بہار تو دھولا کے گھر کی ہے نا. کعبہ دلہن ہے، سونا ہے، خوبصورت ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے دھولا کا گھر کدھر ہے. اور یہاں پر دھولا مراد کون ہے؟ یہ وہ دھولا جو معراج کے دھولا بنے تھے، جو اس وقت مدینہ کو اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں. اس نے کہا کہ کعبہ دلہن ہے، اس کی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن اب اگر برکت اور فضیلت ہے اس کی ہے جس کے گھر میں دھولا موجود ہے. جس کے گھر میں دھولا موجود ہے وہ کون ہے؟ آگے سنو. آپ فرماتے کعبہ دلہن ہے، کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نئی دلہن. تربت کہتے ہیں قبر انور کو. اب وہ گنبد خضرا کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں کعبہ بھی دلہن ہے، پر آؤ نا نئی دلہن کون ہے؟
सुभान अल्लाह। तुरबत अतर नई दुल्हन, ये काबा जो है ये चांद सूरज भी इस पे रश करता है, लेकिन आओ ना गुंबद खजरा की तरफ, मेरे रब के आसमान के सितारे और चांद भी कुर्बान होने को जाते हैं, कुर्बान होने के लिए वो खड़े हुए हैं। और आगे आप पता क्या फरमाते, दोनों बनी, दोनों से मुराद है एक खाना काबा और दूसरा गुंबद खजरा मदीना। उन्होंने कहा दोनों बनी, सजीली अनीली बनी, मगर सजीली अली अनीली पता किसको कहते हैं, बड़ी सज धज के साथ संवरने वाली दुल्हन को, खूबसूरत को। दोनों बनी, सजीली अनीली बनी, मगर जो पी के पास है वो सुहागन कुनवर की है। पी का माना सबको समझ आता है, ये महबूब को कहते हैं, ये शोहर को कहते हैं, ये खामद को कहते हैं। कहते हैं दोनों दुल्हने हैं, इनका हुस्न भी है, लेकिन देखना ये है इनमें से अपने खामद के पास कौन है, अपने शहजादे के पास कौन है, अपने राजा के पास कौन सी राजकुमारी है। कहा जो राजकुमारी पी के पास है ना, जो शोहर के पास है, मकाम और मर्तबा तो रब ने उसको अता फरमाया हुआ है। और वो कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम गुंबद खजरा का सबज रंग हमें ऐलान करता, महबूब तो मेरे पास है। और आगे आपने बड़ी प्यारी वजाहत फरमाई। आप फरमाते हैं सर सबज वसल ये है, सर सबज, गुंबद खजरा का रंग क्या है, सबज है। तो जो सबज अलामत होती है ना, सबज रंग होता है, ये विशाल की अलामत होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर जब किसी की आंख का ऑपरेशन करते हैं, उसको कहते हैं कि आंख के आगे सबज पट्टी बांधनी। पूछा क्या काली क्यों नहीं बांधनी, कहा कि नहीं, सब्जा देखेगा तो अंदर राहत जाएगी, सब्जा देखेगा तो सुकून मिलेगा, आगे पीछे की चीजें देखेगा तो दर्द होगी, सबज रंग को देखे अल्लाह सुकून अता फरमाएगा, उसकी आंखों में नजर के जरिए से दिमाग ठीक हो जाएगा, दर्द नहीं होगी, सुकून मिलेगा। कहा ये जो गुंबद खजरा का सबज रंग है ना, ये बता रहा है कि यार की मुलाकात है। मैं अपने यार से कभी जुदा, सर सबज वसल ये है, स्याह पोश हिजर वो, स्याह पोश हिजर, स्याह पोश का मतलब है खाना काबा ने काले रंग का दुपट्टा उड़ा हुआ है, और वो ऐलान करके कह रहा है मेरा यार बिछड़ गया है। और ये काला रंग फिराक की अलामत होता है, गम की अलामत देता है। आला हज़रत फरमाते हैं सर सबज वसल ये है, स्याह पोश हिजर वो, चमकी दुपट्टों से है जो हालत जिगर की है। उन्होंने क्या इन्हां दियां चादरां दस दियां, खाना काबा दी चादर दस दी कि ये यार तो बिछड़ गया। गुंबद खजरा का रंग बताता है कि यह यार से मुलाकात कर रहा है। चमकी दुपट्टों से है जो हालत जिगर की है। तो ये अल्लाह ने मर्तबा और मकाम जो खाना काबा को दिया, गुंबद खजरा की बरकत से दिया। और ये बात याद रखें, मेरे पास हदीस मुबारक लिखी हुई है और मैं आपको वो पढ़ के भी सुनाता हूँ। इस वक्त रूए ज़मीन में, पूरी कायनात में, दुनिया जहां के अंदर अगर कोई अफजल जगह है तो वो गुंबद खजरा है, वो गुंबद खजरा की जगह है। अल्लाह मुहद्दिसीन अल खफाजी के अंदर फी शरह शिफा जवाहिरुल बिहार, इसकी जिल्द नंबर 1 के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। क्या तमाम मुहद्दिसीन का मुत्तफिका तौर पे फैसला, आप फरमाते हैं ला खिलाफा इन्ना मौदिया कब्रिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफदलु मिन बुकाइल अर्दि कुल्लिहा बल हुवा अफदलु मिनस समावाति वल अर्शि वल काबाति। इस वक्त हजूर अलैहिस्सलाम के गुंबद खजरा के अंदर जो जिस्म अनवर से मस होने वाली जगह है, हजूर की कब्र की, वो तमाम आसमानों से, तमाम ज़मीनों से, तमाम अर्शों से, यहाँ तक के काबे से भी अफजल अल्लाह ने उसको बनाया है। यहाँ तक के काबे से भी अफजल मेरे रब ने उस जगह को बनाया जिस जगह पर मेरे आका अलैहिस्सलाम के इस वक्त जिस्म ने मस किया हुआ है। इस वक्त हजूर अलैहिस्सलाम का जिस्म वहाँ पर टच है। वो जगह काबे से भी अफजल, ज़मीनों से भी अफजल, आसमानों से भी अफजल, अर्शों से भी अफजल। मुझे बताओ फजीलत किसकी वजह से? वो ज़मीन तो पहले भी थी, लोग उसको बीमारियों का घर कहा करते थे, उसको यसरब कहा करते थे। और इस वक्त मेरे हजूर ने फरमाया जिसने मेरे मदीने को यसरब कहा उसको चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में 3 मरतबा तौबा करे। और आगे हजूर पता क्या फरमाते? हिया ताबतुन, हिया ताबतुन, हिया ताबतुन। मेरे आका ने फरमाया ये मेरा मदीना बीमारियों का घर नहीं है, बल्कि मेरे रब ने इसको शिफा बना दिया, शिफा बना दिया, शिफा बना दिया।
3 مرتبہ میرے حضور کے یہ الفاظ ہیں یتابتن یتابتن یتابتن. یہ اس کو یسرب نہیں کہنا، یسرب کا معنی بیماریوں والا گھر. میرے آقا نے فرمایا نہیں، اب تو میرے مدینے کی گرد میں بھی میرے رب نے شفا رکھی. صحابہ کرام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے حضور مدینہ سے باہر کسی جنگ پہ ہوتے یا کسی سفر سے واپس آتے اور جب مدینے کے قریب پہنچتے حضور اپنی سواری کو ایڑی لگاتے، اس کو تیز کر دیتے اور پیچھے کی ساری سواریاں تیز ہو جاتی. ایک دن ایسا ہوا کہ حضور ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، حضور نے سواری کو تیز کیا، پچھلی سواریاں بھی تیز ہو گئیں. تو پیچھے جو صحابہ سواریوں پہ تھے نا، آگے سواریوں کی ٹاپوں کے ساتھ جو گرد اڑانا، انہوں نے اس گرد سے بچنے کے لیے منہ پہ کپڑا ڈال لیا. میرے آقا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو صحابہ نے منہ پہ کپڑا ڈالا ہو. میرے آقا علیہ السلام رک گئے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ کیا بات ہے، تم نے منہ پہ کپڑا کیوں ڈال لیا؟ کہنے لگے کہ حضور یہ گرد اڑ رہا ہے نا، اس سے بچنے کے لیے ہم نے کپڑا ڈالا ہے. میرے آقا نے فرمایا اتار دو، یہ کپڑا نہ ڈالو، یہ گرد تمہارے اندر جائے گا، میرا رب بیماریوں سے شفا عطا فرما دے گا. فرمایا میرے مدینے کی گرد میں بھی میرے رب نے شفا رکھی ہے. اللہ اکبر. اور اس مدینے کو آج بہت سارے لوگ ہیں لا علمی میں بھی اور علم کے اندر بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی یسرب کہتے. کئیوں نے اپنی نعتیہ کلام کے اندر بھی مدینہ کو یسرب لکھا ہے. یہ پرانا نام ہے، اس کا معنی ہے بیماریوں کا گھر. اور میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے اس بیماریوں کو گھر کو شفا کا گھر بنا دیا. کوئی جس مرضی بیماری کا مریض آئے، وہ آئے میرے مدینے میں، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ مدینہ کیا ہے. وہ ایک شاعر نے لکھا نا، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. ہاں جی، تو اگر آپ کی اجازت تو ہم سارے مل کے پڑھنا لیں. ہاں جی، بات آئی ہے تو پھر ہم پڑھ ہی لیتے ہیں. کوئی بندہ مدینے جائے نا اپنی جستجو لے کر، اپنی بیماری کو لے کر، اور جا کے مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے نا، مولا اس مدینے والے قدموں کی صدقے سے مجھے شفا عطا فرما، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کیا مدینہ ہے. اللہ. ایک شاعر نے لکھا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مردہ مدینہ ہے، بس میرا مردہ مدینہ. مجھ کو چھیڑو نہ اے طبیبو تم، مجھ کو چھیڑو نہ اے طبیبو تم. یہ کیوں کہہ رہا کہ مجھ کو چھیڑو نہ اے طبیبو تم؟ کیوں؟ میرے غم کی دوا مدینہ ہے، میرے غم کی دوا. سارے مل کے پڑھے. میرے غم کی دوا. دنیا میں مدینہ صرف ایک ہے. اور شاعر نے پتہ کیا کہا؟ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ. یہ دنیا نا، یہ دنیا یہ غم سے بھری پڑی ہے، دھوکے فرار سے یہ بھری پڑی ہے، دکھ درد سے یہ بھری پڑی ہے. اللہ اکبر. اور شاعر نے پتہ یہ اپنا درد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مکہ بھی لوگ جاتے ہیں اور مدینہ بھی لوگ جاتے ہیں. تو شاعر نے نا یہ آنے والوں کو بیان کرتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی آنکھوں
کا نور تو دیکھو ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، کن کی آنکھوں کا؟ جس کا دیکھا ہوا مدینہ، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کی میرا مولا زیارت نصیب فرمائے، ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ہمیں اسی سال حج کی سعادت نصیب ہو جائے۔ جو حاجی جا چکے ہیں اللہ ان کے قدموں کے صدقے ہمیں حج نصیب فرما دے۔ اللہ، وہاں پر پتہ نہیں کیسی کیسی دنیا آتی ہے اللہ، اور اللہ کو کیسی کیسی دنیا پسند ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں 14 سال سے مسلسل حج پہ جا رہا تھا۔ کتنے سالوں سے جی؟ 14 سالوں سے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں وہاں ایک آدمی آتا طواف کرنے کے لیے، وہ بھی حج پہ آتا، 14 سالوں سے آ رہا تھا۔ وہ آگے نا تلبیہ پڑھتا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت یہ لک والملک، یہ پورا تلبیہ پڑھتا۔ کہتے ہیں جب وہ لبیک کہتا نا، ہاتھ میں غیبی سے آواز آتی لا لبیک، وہ کہتا ہوتا تھا مولا میں حاضر ہوں، اللہ کی طرف سے آواز آتی تو حاضر نہیں ہے، تیری حاضری کوئی قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں 14ویں سال جب وہ آیا، میں بھی گیا ہوا تھا، اس نے لبیک کہا، لا لبیک کی آواز آئی تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں یہ آواز سنائی نہیں دیتی لا لبیک کی؟ 14 سال ہو گیا تجھے آواز آ رہی ہے، تو پھر بار بار آ کے یہی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ امام صاحب آپ 14 سالوں کی بات کرتے ہیں، 14,000 سال بھی مجھے یہ آواز آئے تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا امام تمہیں پتہ نہیں یہ آواز تو میرے رب کی طرف سے آتی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے پھر آواز آئی اور مالک بن دینار کو مخاطب کیا گیا، میرے رب نے فرمایا ہاتھ میں غیبی سے یہ آواز آتی ہے، اوے مالک بن دینار تو ہمارے بندے کو ہم سے دور کرتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے 14 سال سے آنے والے حاجیوں کے حج ہم نے اس کی وجہ سے قبول کیا، ہمیں تو اس کی لبیک پسند ہی بڑی ہے۔ اب اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے، اللہ اس کے ساتھ کیسی بات کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کے ساتھ کیسی بات کرتا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی، ہمارا تو انداز ہی اور ہوتا ہے نا مکہ اور مدینہ میں جانے کا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دن حرم کعبہ میں تھا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے، اور رو رو کے گڑ گڑا کے پوری رات اس نے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی توبہ کی، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہ اسی طرح پوری رات گزار دیتا ہے، جب صبح تہجد کا وقت ہوا پتہ ہے کیا دعا کے الفاظ بولتا ہے، مولا یا تو میرے گناہ بخش دے، نہیں تو قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے اندھا کر کے اٹھانا، کہیں مجھے تیرے بندوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا نہ پڑے گناہوں کی وجہ سے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، یار اتنا گڑ گڑا کے اس بندے نے دعا مانگی، ہر بندے نے اپنا طواف چھوڑ دیا، اپنی عبادت چھوڑ دی، اس کی دعا کے پیچھے آمین کہنے لگا، مولا تو اس کے گناہ معاف کر دے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں بھی دعا کرنے لگا، مولا یہ بندہ اتنا رو رہا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ سبحان اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم، پیروں کے پیر، دستگیر، محبوب ربانی، محبوب سبحانی، اتنے بڑے ولی اللہ کے، اتنے بڑے غوث، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو 18 سپارے آپ کو یاد ہوتے ہیں، مادر ذات آپ اللہ کے ولی، جب اللہ کے گھر میں جاتے ہیں کس انداز میں گڑ گڑا رہے ہیں؟ کیا میرا اور آپ کا بھی انداز یہ ہے؟ کیا ہمارے پاس بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں لے کے پیش ہو جائیں گے؟ اللہ، مفتی غلام حسن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کلام رضا کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، قریب کی بات ہے، 1900 کی بات لکھی انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں میرے ایک دوست نے مجھے یہ بات بتائی، وہ خود حرم کعبہ میں تھے، وہاں ایک ذات کا پٹھان، زبان بھی اس کی پٹھان، وہ آدمی خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے پتہ کیا کہتا ہے؟ مولا میرے گناہ معاف کر دے، مولا میرے گناہ معاف کر دے، اور مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں کہ نہیں۔ یہ پٹھان بندہ بات کر رہا ہے، کہتے ہیں وہ اس انداز میں باتیں کر رہا تھا کہ جو اس کی بولی سمجھتے تھے، زبان کو جانتے تھے، وہ حیران ہو رہے تھے کہ یار یہ بندہ کیسے باتیں کر رہا ہے اللہ کے ساتھ۔
مولا میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے بتایا جائے میرے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں، اور اگر تو نے نہیں معاف کرنا یہ بھی مجھے بتایا جائے تاکہ میں ابھی تیرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں۔ سبحان اللہ، یار سبحان اللہ تو بولو یہاں پہ۔ مولا تو میرے گناہ معاف کر اور مجھے بتا کہ میں نے کر دیے ہیں، اگر تو نے نہیں کرنے تب بھی مجھے بتا کہ نہیں کرنے، مجھے پتا ہو اور میں جا کے تیرے محبوب کو بتاؤں کہ میرے رب نے گناہ معاف نہیں کیے، میرے گناہ معاف کروائے جائیں۔ سبحان اللہ، وہ اس طرح باتیں کر رہا ہے، ہاتھ میں غیبی سی آواز آتی ہے، جا ہم نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، ہاں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی سبحان ہے۔ اللہ، اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو مدینے میں مرنا نصیب ہو جائے نا، بس پریشان نہیں ہونا، اکھاں بند کر دیو۔ بڑی خوش، کیوں بند کر دیو؟ کیونکہ اکھاں تے او کھولے نا جنوں اگے سفر کرن دی لوڑ ہے، جنت تے پہنچ گیا، جنت تو پہنچ گیا، آنکھیں بند کر دو۔ کیوں؟ یہ جو سڑک ہے نا، یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے، یہ میرے محبوب اسی شہر میں موجود ہیں جو اپنے غلاموں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ آسی بھی ہیں چہیتے، طیبہ ہے زاہدو، آسی بھی ہیں چہیتے، طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جہاں جانچ ہر خیر و شر کی ہے۔ مکے میں بڑی پرشش ہے، بڑی سختی ہے، بڑا کچھ ہے، سخت لہجہ ہے وہاں پر، لیکن جو طیبہ ہے نا، یہاں پر جو گناہگار بھی آتا ہے مچل جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ بھی وجد کرتا ہے۔ کیوں؟ جاندے ہی جنت نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔